اہم خبر ہے چندی گڑھ میں فالس فلیگ ڈرامہ، بی جے پی دفتر پر گرینیڈ حملہ تھا یا لوکل شادی بیاہ کا پٹاخہ۔ روایتی را کہانی میں پاکستان پر الزام لگانے کی جلدی کی گئی، ثبوت بعد میں ڈھونڈتے رہے۔ گرینیڈ بھی ایسا کہ گاڑی کے نیچے رکھا اور کم بجٹ دھماکہ فلم تیار۔ سوشل میڈیا پر بھارتی ڈرامہ مذاق بن کے رہ گیا، طرح طرح کے چٹکلے۔ چندی گڑھ فالس فلیگ نے پرانا مزاحیہ کلپ یاد کروا دیا۔ یادگار مزاحیہ کلپ میں بم بھی اجازت لے کر پھٹنے آیا تھا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین۔ غزالہ، یہ فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچانے کے لیے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ لگ تو یوں رہا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا کے لیے کوئی کامیڈی کلپ تیار کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ چندی گڑھ میں بی جے پی دفتر پر گرینیڈ حملے کے حوالے سے سامنے ہے، اور جیسے ہی اس واقعے کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے، جو را کا سستا اسکرپٹ رائٹر ہے اس کا کریئر بھی خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اور جو سنو کے ناظرین اپنی سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس روایتی را کہانی میں پاکستان پر الزام لگانے کی جلدی مچائی گئی اور ثبوت بھی بعد میں ڈھونڈتے رہے ہیں۔ جو دھماکے کی آواز سنائی دے رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی گرینیڈ حملہ نہیں تھا، بلکہ لوکل جو شادی بیاہ کا ایک پٹاخہ تھا وہ تھا۔ اور اس ویڈیو کلپ کو لے کر اور اس کے وائرل ہونے کے بعد سے سوشل میڈیا پر طرح طرح کے چٹکلے بھی سامنے آ رہے ہیں، اور گرینیڈ بھی ایسا تھا کہ جس کو گاڑی کے نیچے رکھا اور پھر ایک جو ان کی روایتی کم بجٹ دھماکہ کی ایک فلم ہوتی ہے اس طرح کا کوئی فلم تیار ہو گئی ہے۔ اور چندی گڑھ فالس فلیگ جس نے پرانے مزاحیہ کلپ کو بھی یاد کروا دیا ہے، اور اگر ناظرین کے لیے میں بتاتی چلوں کہ اگر کسی کو وہ یاد ہو یادگار مزاحیہ کلپ جو کہ پہلے بھی سامنے آیا تھا جس میں بم بھی اجازت لے کر پھٹنے آیا تھا، تو ایسی ہی صورتحال سامنے آئی ہے اس ویڈیو نے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اور صرف پاکستانی میڈیا نہیں بلکہ انڈین میڈیا خود اس کو دکھا رہا ہے۔ جو انڈین سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اس کو مسلسل ریٹویٹس کر رہے ہیں اور مسلسل اس حوالے سے ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے وہ خاصا مذاق بھی بنایا جا رہا ہے۔ آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ غزالہ نورین، ڈاکٹر سندس مستقیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سندس مستقیم صاحبہ۔ فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچانا اور الزام پاکستان پر دھر دینا یہ پرانی روایت ہے بھارت کی، لیکن اب کی بار یہ جو ڈرامہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ تو انتہائی فلاپ ڈرامہ بلکہ فلاپ فلم ثابت ہو رہا ہے۔ لوگ اس پر مذاق بنا رہے ہیں کہ یہ کیا تھا، اس بارے میں کیا کمنٹ کریں گی؟ لیکن یہ کتنی مضحکہ خیز قسم کی بات ہے کہ ایک انسیڈنٹ کا صرف ان کو پتہ چلتا یہ ہوا اتنی جلدی تو کسی علاقے کے تھانے میں ایف آئی آر رپورٹ نہیں ہوتی ہے درج، اتنی جلدی یہ لوگ پاکستان پر بغیر سوچے سمجھے الزام لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد خود ہی اگلے دن 24 سے 48 گھنٹے بعد ان کا اپنا میڈیا جو کہ ایک دن پہلے تک پاکستان پر پر الزام لگا رہا ہوتا ہے، ویری نیکسٹ سے جناب وہ ایک مضحکہ خیز قسم کی ویڈیو کو شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ تو کسی آدمی نے جو ہے پٹاخہ پھوڑا تھا۔ تو ابھی ان کی اپنی کریڈیبلٹی پہ وہ بذات خود ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہے کہ کیسے آپ، یہ کون سی جرنلزم ہے جو کہ بغیر تحقیق کیے جو ہے وہ بس الزام لگاتے ہیں۔ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کچھ نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کی میڈیا کچھ نہیں کر پا رہا، آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ کچھ نہیں ہے۔ یو آر جسٹ اے چیمپئن آف فالس فلیگ آپریشن، اور اس سے دونوں طرف کے ممالک میں نہ صرف سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دونوں ملکوں کے مابین جو ہے وہ اوور آل جو ایک بے یقینی کسی فضا جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اب ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار نا، مطلب کتنی بار آپ فالس فلیگ کریں گے؟ آپ نے اسٹار پلس کے ڈرامے بالی ووڈ کی موویز کی طرح ہی اپنے جرنلزم کو بھی سمجھ لیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب انڈیا کے اپنے اندر سے جو لبرل انڈینز ہیں اب وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اب ان کو پتہ چل گیا یہ بی جے پی آر ایس ایس ہندوتوا جو مائنڈ سیٹ اور آئیڈیالوجی ہے وہ ایک حد تک آپ پاکستان کارڈ اور مسلم کارڈ پر کھیل کر آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، آپ خود اپنے ہی انڈینز کو مزید بیوقوف نہیں بنا پا رہے ہیں۔ تو آپ کی خطے میں کیا حیثیت ہے ان فالس فلیگ 12 آپریشنز کے بعد سے؟ ابھی دونوں ممالک کے جو وزیر دفاع ہیں، وزیر دفاع ادھر سے راجناتھ سنگھ، ادھر سے خواجہ آصف صاحب کے جو بیانات کا تبادلہ ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھا۔ جناب آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ مارکہ حق کی یاد تازہ کروائی خواجہ آصف صاحب نے، تو آپ نے جو پچھلے سال مئی کے بعد سے آپ کو تو اپنا منہ چھپانا چاہیے، اور اگر آپ کو کچھ اسٹریٹجک پالیسی کو ایسی بنانی چاہیے، آپ کو اسٹریٹجیکلی زیادہ ویجیلنٹ ہو کر کام کرنا چاہیے، نہ کہ آپ یہ بالی ووڈ موویز کی طرح ہے جو پٹاخوں سے باہر نکل کے فالس فلیگ سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ سو آئی ونڈر کہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں انڈیا کے اس وقت کیا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کیا انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، آپ کا جرنلزم آپ کے انٹرسٹ میں ہے، آپ کا کیا ہے جو انڈیا کو ایک اسٹریٹجک پوزیشننگ اس وقت دے رہا ہے۔
تو خود ابھی لبرل انڈینز جو ہیں وہ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ ڈپلومیسی آپ کی فیل ہے، خارجہ پالیسی آپ کی فیل ہے، تو پھر آپ کا چل کیا رہا ہے دنیا میں؟ سوائے اسرائیل کے ایسا کون سا ملک ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہے، یا وہ دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کی آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ کون ہے جو اس وقت انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے؟ خود انڈین بھی، لبرل انڈینز بھی اب اپنے انڈین گورنمنٹ کے خلاف ہے، اپوزیشن اب کھل کے بول رہی ہے، ان کے جرنلسٹ بولنا شروع ہو گئے، کون ہے جو اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ تو اسٹاپ بینگ سو ڈیم ایموشنل فولس، آپ لوگوں کو بے وقوف بنانا بھی بند کریں، اور خود بھی جو ہے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے اپنا مذاق اڑوانا بند کر دینا چاہیے۔ اور جب تک آپ کی جو ہے وہ جرنلزم میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ جب تک ایک بات کو 3 ٹکا سے ویریفائی نہ کرے آپ کو تو آن ایئر ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ جو ہے وہ چند گھنٹوں کے نوٹس کو پاکستان کے اوپر الزام عائد کر کے کب تک اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ اب تو انڈین جو آڈینس ہے وہ بھی آپ کی بات میں نہیں آتی ہے۔ سو آئی ونڈر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے؟ سندر صاحبہ، بجا فرمایا آپ نے کہ نہ صرف جرنلزم پر، خارجہ پالیسی پر سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات جو بھی ہوں، چاہے وہ یہ جو ابھی ہم ایک مزاحیہ سا کلپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو، یا ان کے اپنے جو سیکیورٹی لیبس ہیں اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، تو جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ بھی اپنی رسپانسبلٹی سے مبرہ ہو جاتی ہیں کہ بس پاکستان پر الزام لگا دیا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں، حالانکہ نہ کوئی شواہد ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی جو پاکستان کے کمیونیکیشن نیٹ ورک نے جو ہے وہ پکڑ لیا کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ایک بار پھر سے جو ہے وہ پاکستانی قیدیوں کے ذریعے کشمیر میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ کی تو ایجنسیز بھی، اگر پاکستانی ایجنسیز کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کی ایجنسیز بھی کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے بالی ووڈ کو بس کھلی چھٹی دی ہوئی اور اپنے فیک جرنلزم کے بس وہ پاکستان پہ ہر چیز کا مدعا اٹھا کر ڈال دیں تاکہ آپ کو کل کو کوئی نہ پوچھ سکے، آپ کی اطلاع کے لڑ سکے۔ خود آپ کی عوام اب آپ کے خلاف کھڑے ہو کر آپ کو بول رہی ہے اور پوچھ رہی ہے، کیونکہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اسرائیل کانفلکٹ نے ایک بار پھر سے بھارت کو بالکل اسی طرح بے نقاب کیا جس طرح سے پچھلے سال پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں بے نقاب کیا تھا۔ تو پہلے وہ میدان جنگ میں پاکستان سے ہار گئے، اب وہ سفارتکاری میں بھی پاکستان سے ہار گئے۔ تو پوری دنیا میں اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایران یو ایس اسرائیل کانفلکٹ میں بھارت نے کھل کر نہ کسی کا ساتھ دینے کی بات کی ہے، نہ کسی کے خلاف جا کے بولنے کی بات کی ہے۔ پاکستان کے خلاف تو کسی کے بارے بولنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو اگر آپ اسٹرانگ پوزیشننگ نہیں رکھ سکتے ہیں حالات جنگ میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹرانگ ملک نہیں ہیں۔ آپ کی سفارتکاری، آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے، اگر آپ ووکل ہو کر کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، کسی کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، تو پھر آپ کی ویک پوزیشننگ ہے۔ اسٹرانگ ملک جو ہوتے ہیں وہ کھل کر کسی کے اگینسٹ بولتے ہیں، کھل کر کسی کی حمایت میں بات کرتے ہیں۔ آپ سے نہ ایران پہ جو ہے نا جو حملوں کے اوپر ان کو بولا گیا، اور نہ آپ سے کھل کر جو ہے یو ایس اور اسرائیل کی سائڈ لی جا رہی ہے۔ تو آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، تو آپ بیسیکلی سٹینڈ کہاں کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایک منافقانہ رویہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی موجود رہیے گا سندر صاحبہ۔ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کاظمی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچانا، پاکستان پر الزام دھر دینا، یہ بھارت کی پرانی روایت ہے، لیکن آج تک وہ کسی بھی ایسے فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے۔ اب یہ ایک جو ہم سوشل میڈیا پر کلپ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو یہ ایک بہت مزاحیہ سا ایک کلپ لگتا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ کامیڈی کے لیے بنایا گیا، لیکن اس کا الزام بھی پاکستان پر دھر دیا بھارتی میڈیا نے اور بھارت کی دیگر جو ہے وہ اداروں نے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کاظمی صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی بجائے وہ ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے شاید اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا مقصود ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس ساری دنیا میں جو مہذب دنیا کہلواتی ہے اس میں اس طرح کی باتوں کا، جبکہ یہ کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر کاظمی صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سندس مستقیم صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ غزالہ اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔